ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، در علی پہ آنے والوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، یقین کامل سے ساتوں اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہوں، تسبیح اٹھائیں، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات فرما رہا ہے، لوگوں ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا ہے، دنیا کا علم، آخرت کا علم، دین کا علم، چاند ستاروں کا علم، جو بھی علم چاہتے ہو ہم نے ہر علم امام مبین کو عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں جب بھی رسول خدا کے بعد کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، شروع میں شاید غلط ایڈریس پہ جاتا تھا مگر آخر علی کے در پہ آنا پڑتا تھا۔ شروع میں شاید غلط ایڈریس پہ چلا جاتا تھا مگر سلمان فارسی اسے علی کے در پہ لے کر آتا تھا، جسے یا علی، جسے جو سوال ہوتا تھا آگے کہتا تھا یا علی اس سوال کا جواب بتائیے، یا علی اس مسئلے کا حل بتائیے، یا علی اس آیت کی تفسیر بتائیے، یا علی اس مشکل کا حل بتائیے۔ ابتدا میں ایک جملہ ہدیہ کروں، عجیب بات ہے، پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم کہیں یا علی تو بدعت کے فتوے لگ جائیں۔ ہاں بھائی، یا علی، پورا مدینہ کہہ رہا یا علی، آج ہم یا علی کہتے ہیں تو ہم پہ اعتراض نہ کرو۔ یہ یا علی کہنا اصحاب رسول کی سنت ہے۔ مسئلہ عجیب و غریب یہ ہے کہ بعض لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں مگر کام کی منزل پہ پیچھے نظر آتے ہیں۔ بھائی تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں اور آج دعوے کا جواب بھی بتا رہا ہوں کہ ہم تم سے زیادہ اصحاب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اصحاب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تم کہہ تو رہے ہو کہ ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں مگر اصحاب کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، تم پتہ نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ اصحاب کی سنت تھی، جب بھی مشکل میں پڑتے تھے کہتے تھے یا علی یا علی یا علی، بلکہ اصحاب معمولی اصحاب بھی بعض تھے، بعض بہت بڑے اصحاب تھے جو آپ کی نظر میں بڑے اصحاب ہیں، جو آپ کے خلفاء ہیں۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے دوسرے خلیفے نے 70 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی یا علی، اور 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مرتبہ کہا، ایک جملہ کہہ دوں بھائی، 70 مرتبہ کہا لولا علی، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیتا مولا علی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو آج ہم پہ تم اعتراض کر رہے ہو، آج ہماری اذانوں پہ اعتراض کر رہے ہو، آج کہہ رہے ہو کہ شیعوں نے اذان میں علی ولی اللہ جو کہا ہے، نعوذ باللہ اس کو تم سمجھ رہے ہو کہ غلط ہے، نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ اسے نکالنا چاہتے ہو۔ ارے علی ولی اللہ اذان میں تو اصحاب رسول نے پڑھا ہے، تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر ہیں، کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ غدیر کے اعلان کے بعد حضرت ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، کدھر؟ اذان میں کہا۔ حضرت ابو ذر کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ آج لوگ دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں، وہی دعوے دار آ جائیں نا اصحاب کی سنت پہ عمل کریں۔ ابو ذر کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر نے غدیر کے اعلان کے بعد کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ، اذان میں کہا۔ اس زمانے کے جو منافق تھے نا، انہیں یہ اذان میں علی ولی اللہ برداشت نہیں ہوا، جیسے آج کے منافقوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس زمانے کے منافقوں سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے آ کر رسول خدا کو کہا یا رسول خدا، یہ ابو ذر نے اذان میں علی ولی اللہ کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر غدیر پہ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ یہی تو بتایا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ غدیر پہ یہی تو اعلان ہوا تھا کہ جیسے میرا اعلان کرتے ہو ویسے علی کا بھی اعلان کرو۔ تو اللہ کے رسول نے تائید بھی کی۔ تو اے علی ولی اللہ پر، اے ہماری اذان پر اعتراض کرنے والو، ذرا کتاب تو پڑھو، اذان میں علی ولی اللہ کہنا کیا ہے؟ اصحاب کی سنت ہے۔
پھر اس دشمن نے ایک اور بات بھی کہہ دی. اس دشمن نے کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فضل، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے نعوذ باللہ. یہ جملہ بھی سنتے جائیے. میں اس شخص کو کہوں گا جو وہ خلیفۃ بلا فضل کو دہشت گردی کہہ رہا ہے، غیر خیال میں تو سوچے سمجھے بغیر بات کرتا ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ بلا فضل ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ رسول کے حکم سے کہا. یہ رسول کا حکم تھا. غدیر خم میں رسول خدا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا لوگو میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں. آج تم کس چیز کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ رسول کے کلام کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ کہیں تم پہ توہین رسالت کا پرچہ ہم نہ کاٹ دیں. ہم پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، ہم پہ پرچے کاٹتے ہیں نا. اب ہمیں بھی ہمت دکھانی چاہیے، ہمیں بھی کہنا چاہیے یہ جملہ تمہارا توہین رسالت ہے، کیونکہ رسول خدا نے کہا سب سے پہلے کہ علی میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں. اور نہ صرف رسول خدا نے کہا، جب رسول خدا نے اعلان کیا ایک ایک صحابی نے بھی کہا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ ایک ایک صحابی نے بیعت کی، بلکہ آپ کے بزرگوں نے بخن بخن بھی کہا، مبارکباد بھی دی. تو اب آپ کس کس کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں اصحاب کی سنت ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل بھی اصحاب رسول کی سنت ہے. اب یہ الگ بات ہے، وہاں تو سب نے مبارکباد دی، بعد میں کیا ہوا اس کو بعد میں ہی رہنے دیتے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کہتے ہیں وہ ہر چیز کو کھولنا بھی اچھی بات نہیں ہے، بعض باتیں بعد میں ہی رہی جائیں تو خود ریسرچ کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ اصحاب رسول کی سنت ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا یا علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یا علی اس سوال کا جواب. اصحاب رسول کہتے تھے یا علی یا علی یا علی اس مشکل کا حل. اچھا علی کا کمال، علی کا علم. یہاں سوال آتا تھا، ابھی سوال ختم نہیں ہوتا تھا، علی کا جواب آ جاتا تھا. اچھا یہ بھی نظر آیا کہ بعض لوگوں نے آگے کہا یا علی ایک سوال ہے ہم پوچھیں گے کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ علی مولا کہہ دیتے تھے سوال تم پوچھو گے یا علی بتائیں تیرا سوال کیا ہے. علم علی بڑا مشہور ہے کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا، اقرار کیا کہ تاج و تخت کے وارث شاید دوسرے ہو سکتے ہیں مگر علم رسول کے وارث بس علی ہیں. اب ایک شخص نے علم مولا علی کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ اس شخص کو امام مبین کی معرفت نہیں تھی. پہچانتا ظاہراً تو تھا مگر صحیح معرفت نہیں تھی. دو قسم کی معرفت ہوتی ہیں نا، ایک تو ظاہری پہچان ہے، ایک ہے حقیقی پہچان. یہ ظاہراً تو جانتا تھا علی مولا کون ہے مگر حقیقی پہچان اس میں علی مولا کی نہیں تھی. تو علی مولا کے علم کو جب اس نے دیکھا نا کہ یہاں سوال آیا وہاں جواب آ گیا، سوال ختم نہیں ہوا جواب شروع ہو گیا، سوال سے پہلے سوال بتا دیا، تو اس نے آ کر کہا یا علی. اچھا یہ شخص جس نے آ کے یہ سوال پوچھا اس کو بھی پہچان لیں، یہ وہی ہے جس نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ ہو جب مشکل ہو اور مشکل کشا علی نہ ہو. پہچان لیا نا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول کی زندگی میں کہا تھا کتاب کافی ہے مگر رسول کے جانے کے بعد کہا تھا اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اچھا دو جملے ہیں، دو جملے. پہلا جملہ کیا ہے؟ کتاب کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اب پہلا جملہ صحیح یا دوسرا جملہ صحیح؟ میں کہوں گا دونوں جملے صحیح. آپ حیران ہو جائیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دونوں جملے اس لیے صحیح کہ پہلا جملہ یہ ہے کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی نہ ہوتی، اس کتاب کے بعد اللہ دوسری کتاب کو بھیجتا تو کتاب کافی ہے مگر دوسرے جملے کے ساتھ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کتاب کافی ہے اگر علی سمجھائیں، کتاب کافی ہے اگر علی تفسیر بتائیں. یہی تو اللہ کے رسول لکھنا چاہ رہے تھے آخری لمحوں میں کہ دیکھو کتاب اکیلی کافی نہیں ہے، کتاب علی کے ساتھ کافی ہے. مگر بعض نے لکھنے نہیں دیا. یہ بھی جا کے دیکھ لینا کس نے لکھنے نہیں دیا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کتاب کافی ہے مگر کب؟ جب علی تفسیر سنائے. کیونکہ رسول بتا کے گئے لوگوں
علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی ان کا جو رابطہ ہے قرآن اور علی کا بڑا گہرا ہے۔ قرآن اور علی بالکل ایک ساتھ ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے در پہ آ جاؤ، اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے در پہ چلے جاؤ۔ قرآن اور علی کا بڑا گہرا رابطہ ہے، یعنی اگر قرآن نور تو علی بھی نور، اگر قرآن ہادی تو علی بھی ہادی، اگر قرآن رہبر تو علی بھی رہبر، اگر قرآن لاریب تو علی بھی لاریب۔ بلکہ اور آسان کر دوں، بچہ سمجھ جائے، قرآن میں سورہ کوثر تو علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ فتح تو علی فاتح خیبر، قرآن میں سورہ محمد تو علی برادر محمد، قرآن میں سورہ انبیاء تو علی ناصر الانبیاء، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علی نقطہ بائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت تو علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی عبادت۔ جو قرآن سے منہ پھیرے گا وہ بھی منافق، جو علی سے دل پھیرے گا وہ بھی منافق۔ ان کا یار بڑا گہرا رابطہ ہے قرآن اور علی کا۔ مگر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، کمال کا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، ہاں قرآن اور علی ایک ساتھ تو ضرور ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے، قرآن نور تو علی نور، قرآن ہادی تو علی ہادی، قرآن رہبر تو علی رہبر۔ مگر اللہ نے چھوٹا سا فرق رکھ دیا، اور فرق یہ ہے، اگر تم کہو قرآن 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 تو عبادت نہیں ہے، اگر تم کہو علی 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 تو عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، مگر کہو قرآن 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 کوئی عبادت نہیں، مگر کہو علی 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 تو عبادت ہے۔ ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، در علی پہ آنے والوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، یقین کامل سے ساتوں اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہوں، تسبیح اٹھائیں، بڑی سے بڑی مشکل 12,000 مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی۔ ان صاحب نے آ کر کہا کہ یا علی یا علی، اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، اتنے سارے لوگ، کوئی قرآن سے پوچھتا ہے، کوئی توریت سے پوچھتا ہے، کوئی انجیل سے پوچھتا ہے، اور کوئی اپنی زبان میں پوچھتا ہے، کوئی کس زبان میں پوچھتا ہے۔ یا علی یہاں سوال پوچھتا ہے، وہاں آپ کا جواب تیار ہوتا ہے، وہاں فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، تھوڑا دیکھ لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں۔ بھائی ہماری روٹین یہی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے، کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا، 1 کا جواب دیں گے، 10 کے جواب دیں گے، 50 کے، بہت آپ ماہر ہوں گے، 100 کے جواب، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے بھائی تھوڑا مطالعہ کر کے آؤں، تھوڑا چیک کر کے آؤں، تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ری چیک کر کے آؤں، کم سے کم یہ کہیں گے۔ اب اس نے سمجھا تھا کہ علی بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، میرے مولا بھی سمجھا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہیں، کہا کہ یا علی یہاں سوال آتا ہے، وہاں جواب دیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں، کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی آپ چیک نہیں کرتے۔ جیسے اس نے سوال پوچھا تو اس کے سوال پہ میرے مولا نے سوال پوچھا، مولا نے فوراً کہا ذرا یہ بتاؤ ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے سوچا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، اس نے گنا نہیں، فوراً کہا مولا 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ مولا نے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں، تم نے گنا کیوں نہیں، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی اس لیے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں گنا، اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمیشہ یہ میرے سامنے ہوتی ہیں، تو گننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے، ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے۔